سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، یہاں پہ آج کل یو کے میں بڑی سختی ہے۔ جو لوگ پیسے پاکستان یا دوسرے ملکوں میں بھجواتے ہیں ان کے لیے یہ اسپیشل پروگرام ہے۔ اور کل ہمارے یہاں پہ اسٹوڈیو میں ایک بندہ بھی آیا تھا، وہ کہنے لگا کہ کوئی دوست ہے ان کے، اور انہوں نے 500 پاؤنڈ اپنے اکاؤنٹ سے ویسٹرن یونین کے ذریعے شاید پاکستان بھجوائے، اور پھر ان کے لیے کافی مشکل بنی ہوئی ہے۔ ان کو بینیفٹ جہاں سے لے رہے تھے انہوں نے کافی سوالات پوچھے ہیں کہ یہ جناب پیسے کدھر سے آتے، 500 پاؤنڈ آپ نے بھیج دیے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پچھلے دنوں جو اصل کہانی اب اس کی طرف آتے ہیں کہ یہاں پہ جو سیلون ہے، جو یہ کٹنگ کی دکانیں ہوتی ہیں، وہاں پہ انگلینڈ میں چھاپے پڑے ہیں، اور ان چھاپوں میں انہوں نے کافی ایسی دکانیں تھی جہاں پہ جا کے چیک کیا تو پتہ چلا کہ لاکھوں کے حساب سے وہاں سے پیسے برآمد ہوئے ہیں۔ پاؤنڈ کتنے ہوئے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر کافی بڑی رقم جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے وہاں سے، اور پولیس نے ایک ہی دفعہ میں یہ مکمل کارروائی کی، ان کے گھروں پہ بھی چھاپے مارے اور دکانوں پہ بھی مارے۔ اب یہ لوگ جو کرتے کیا تھے اس کی طرف آتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بینیفٹ پہ ہیں یا جو چوری کام کرتے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ نہیں بناتے، وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، وہ مختلف جگہ پہ جا کے پیسے دے جاتے ہیں اور وہ پیسے ان کے ممالک میں یہ پہنچ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ترکی ہیں، ان کے رابطے ہر جگہ پہ ہوں گے، ترکی بھی بھیجتے ہوں گے اور ممالک میں بھی بھیجتے ہوں گے، اور یہ پھر ایک آدھا بندہ شکایت کر دیتا ہے تو سب کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ غیر قانونی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جس کے پاس پیپر ہے وہ بھی آپ کے پیسے نہیں بھیج سکتا۔ آج کل حالات ایسے ہیں کہ میں ایک ایسے صاحب کو یہاں پہ جانتا ہوں انگلینڈ میں، بڑی انکم تھی ان کی، ٹھیک ٹھاک انکم، تو انہوں نے لیگل طریقے سے پیسے اپنی بیٹی کو بھیجے، کچھ 2 4 6 دفعہ، تو پولیس ان کے گھر آ گئی اور انہوں نے باقاعدہ اس چیز کی چیک کی، ساتھ HMRC جو بھی ادارے یہاں کے انگلینڈ کے، اور ان سے پھر پتہ نہیں کتنی دفعہ ان سے پوچھ گچھ کی کہ یہ پیسے آپ کیوں بھیج رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں۔ وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ میری یہ انکم ہے۔ اب یہ کیوں رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کافی پھر سوالات نکل آتے ہیں۔ تو ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ اس چیز میں کافی ماہر ہیں، اور ہمارے ہوتا یہ کہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ترکی، ان میں سے جو لسٹیں ملیں گی ان کے بھی متعلق پھر وہ پوچھیں گے کہ جناب یہ پیسہ جو آ رہا تھا جا رہا تھا کہاں سے آ رہا تھا، آپ کی انکم کیا ہے۔ اگر تو وہ بینیفٹ بھی ہے تو وہ پھر مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ جو بینیفٹ دیا جاتا ہے اس کے متعلق تھوڑا سا بتا دوں، یہ آپ کو یہاں پہ زندہ رہنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اب ان کو تو نہیں پتا گورنمنٹ کو کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں یہ فیشری کر کے پیچھے بھی پوری فیملی جو ہے اس کو پال رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے پرانی بات ہے 15 16 سال پہلے کی، تو ایک لڑکا یہاں پہ اسٹوڈنٹ آیا، تو کہنے لگا ہم 5 6 لڑکے اکٹھے رہتے ہیں تو میرا ہفتے کے 10 پاؤنڈ صرف خرچہ ہے۔ میں کہا کس چیز کا؟ کہتا کھانے کا، کیونکہ ہم 10 پاؤنڈ ڈال کے تو جو بھی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اپنی جو بھی ان کی ظاہر ہے وہ انکم ہوگی اسی کے حساب سے جو بچت ہوگا اس کے حساب سے ہم خراجت کرتے ہیں۔ تو اب گورنمنٹ کے ذہن میں تو نہیں کہ یہ چیز کے 10 پاؤنڈ میں ہفتہ گزار رہے ہیں، تو یہاں پہ پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ کافی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا، اور بڑی تعداد میں یہ بزنس یہاں پہ چل رہا ہے، لیکن جس کی اطلاع پولیس کو ملتی ہے پھر اس کا کھاتہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے اس نے شروع کیا۔ موبائل فون وہاں سے آپ کے سارے میسیج وغیرہ وہ دوبارہ کور کر لیتے ہیں، وہاں سے ہر چیز دوبارہ ان کو مل جاتی ہے، اور کیا کیا کارنامے کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آتے وہ آپ کے کمپیوٹر لیپ ٹاپ یہ وہ موبائل فون قبضے میں کرتے ہیں، اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے۔ جو لوگ یہاں سے سفر کر رہے ہیں اب ان کو بھی میں بتا دیتا ہوں، ان کے لیے دوبارہ اس لیے یاد دہانی کہ آپ بھی ایک جو لمٹ ہے اسی کے اندر آپ پیسے لے کے جا سکتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہم 10,000 پاؤنڈ تک لے کے جا سکتے ہیں، مگر آپ کی انکم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انکم کیا ہے۔ اگر تو آپ کی انکم نہیں، آپ بینیفٹ پہ ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ مشکل پیدا ہو سکتی ہے
کہ وہ آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کوئی جانے لگے تو سارے پیسے انہوں پھڑان لگ پہنتے ہیں، اس کے اپنے کم ہوتے ہیں، لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جواب دہ وہ ہوتا ہے جو لے کے جا رہا ہے، تو اتنا بوجھ اٹھائیں جس کا آپ جواب دے سکیں، اوور لوڈ نہ کریں اپنے آپ کو، کیونکہ یہاں پہ آہستہ آہستہ کافی سختی ہو جائے گی۔ پورا سسٹم جو ہے اگلے کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کتنا عرصہ لگتا ہے کہ چینج ہو جائے گا۔ پھر یہ جو الیکٹرک کرنسی آ رہی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ کئی یورپ کے ممالک میں نظر آنی شروع ہوگی، یا ناروے وغیرہ جس طرح ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کو کس طرح روکنا ہے، کس طرح اس پہ قابو ڈالنا۔ اب یہ بینیفٹ والے نہیں، صرف اگر آپ چوری کام کر رہے ہیں، آپ نے وہ ٹیکس جو شو نہیں کروایا ہوا، اس میں آپ ٹیکس نہیں دے رہے، آپ کے گھر سے پیسے نکل آئے ہیں بڑی رقم میں، گولڈ نکل آیا، کچھ بھی نکل آیا، تو پھر جناب آپ سے وہ سوالات کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس سے انہیں مطمئن بھی کرنا ہوگا، ورنہ مزید انگلینڈ جس طرح مہنگائی یہاں پہ ہوتی جا رہی ہے، آپ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ پہلے ہوتا تھا بینک، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہر جگہ پہ 5 6 بینک ہوتے تھے، آہستہ آہستہ سب لپیٹے گئے۔ پوسٹ آفس میں پیسے جمع کراؤ، کسی نے لینے ہیں وہاں چلے جاؤ، اے ٹی ایم ہے وہ بہت کم ہو گئے ہیں جو فری والے ہیں، اور میرا خیال ہے جس طرح پہلے موج لگی ہوئی تھی وہ والی بہاریں اپنی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کوئی کام پڑ جائے تو پھر کسی دور جگہ پہ جانا پڑتا ہے، لوکل جگہ پہ بینک ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ جا کے پھر اپوائنٹمنٹ سسٹم ہے اسی کے ساتھ چلتے ہیں۔ لوگوں نے آن لائن بینک کھلوائے ہوئے، زیادہ ٹیلی فون پہ یہ سارا کچھ سلسلہ جو چلتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ جو سیاسی پناہ والے ہیں، جو دوسرے تیسرے ہیں، جن کے پاس ابھی مستقل پیپر نہیں ہے، انہیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنے پیپر گندے نہیں کرنے۔ یہاں پہ ایک دفعہ ریکارڈ گندا ہو جائے تو انگلینڈ کے قوانین یورپ سے دوسری طرح نظر تو نرم آتے ہیں، مگر ہیں سخت میرے حساب سے۔ یہ جو کریڈٹ ہسٹری خراب ہو جائے، چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو ٹھیک ٹھاک پرابلم ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھیں۔ کل کو اگر آپ نے گھر بار اپنا لینا ہے، کریڈٹ ہسٹری جو ہے اسے ٹھیک رکھنا چاہیے، اور بینکوں کے ساتھ لین دین جو بھی آپ کے معاملات ہیں، صرف بینکوں کے ساتھ نہیں، کہیں سے کوئی ادھار لی ہو، قسطوں پہ چیزیں لی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی طرف بھی آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ اور اس پر بڑی ضروری چیز ہے اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے۔ فراڈ جن لوگوں نے کرنا ان کے لیے نہیں، جنہوں نے اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ان کے لیے یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں تھیں انگلینڈ کے بارے میں، اور جو لوگ یہاں پہ سیاسی بنا لے یا دوسرے لوگ چوری کام کر رہے ہیں، یہ آخر پہ بتا دیتا ہوں، کافی چھاپے پڑ رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور بڑی تعداد میں سیاسی بنا لے واپس بھی جا رہے ہیں، اور بڑے لوگوں کے کیس بھی منظور ہو رہے ہیں۔ کل مجھے ایک فون آیا تھا کہ ہمارا جی 1.5 ماہ میں کیس منظور ہو گیا، پاکستان سے ہم آئے ہوئے تھے اور شاید احمدی تھے، تو اس وجہ سے 1.5 ماہ میں کیس منظور ہو گیا، اور اس کو یہاں کے پیپر وغیرہ مل گئے، وہ پڑھے لکھے جو مرضی کرے، تو کیس بھی منظور ہو رہے ہیں۔ ہر چیز اسی طرح چل رہی ہے۔ ہمارا مقصد ڈرانا نہیں ہوتا، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، غلط کام سے بچنا چاہیے۔